کیا لاہعمل تیار کیا جائے گا؟ کیا فیصلہ ہوا اجلاس میں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ علی نواز بتائے گا، ویڈیو لنک سے شیریں مزاری صاحبہ نے بھی شرکت کی ہے، کیا لاہعمل تیار کیا جائے گا؟ کیا فیصلہ ہوا اجلاس میں؟ جی بالکل، یہ بول نیوز کی مسلسل بریکنگ امن و امان کے حوالے سے جو ہے نا رجحان کی جو صورتحال تھی وہ انتہائی مطلب امن و امان کا جو سلسلہ تھا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ آئے روز یہاں پہ ڈکیتیاں، وارداتیں، قتل اور یہ سامان مطلب مویشیاں اٹھا کے یہاں سے ڈاکو لے جاتے تھے اور بالکل محفوظ اپنے ٹھکانوں پر پہنچتے تھے۔ جب بول نیوز نے یہ بریکنگ کی، بول نیوز پہ یہ خبریں چلی تو اس کے بعد پولیس جو ہے نا متحرک ہو گئی ہے مکمل طور پر۔ پولیس کی جانب سے مسلسل کارروائیوں کے سلسلے میں کافی جو ہیں وہ انتہائی خطرناک جو ڈاکے ہیں، وہ جو مویشی تھی وہ بھی ریکور کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے۔ شیریں مزاری نے شاید کہ نوٹس لے لیا ہے۔ اس کے بعد یہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے گرینڈ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جہاں پہ اپنا ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری، ڈی سی راجن پور، ڈی پی او راجن پور اور شیریں مزاری نے ویڈیو لنک پر آپ نے یہ بھی میرے خیال میں ارکان اسمبلی بھی اس میں شریک ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ کے لوگ بھی اس میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ سردار نصر اللہ خان تریشک بھی آئے، وہ بھی اس میں شریک ہوئے ہیں۔ جی بالکل، ضلع بھر کے جو اہم شخصیات تھے، سیاسی سماجی شخصیات تھے یا قانون نافذ کرنے والے جتنے بھی افسران تھے، سب اس گرینڈ میٹنگ میں شریک ہوئے اور یہ مل کے لائے عمل تیار کیا گیا کہ رجحان میں جو امن و امان کا جو مسئلہ عرصہ دراز سے یہ اجلاس رجحان میں ہوا ہے، راجن پور میں ہوا ہے، یہ اجلاس کہاں پر ہوا ہے؟ یہ جی راجن پور میں یہ اجلاس سے انعقاد کیا گیا تھا، راجن پور میں۔ اچھا، فیصلہ پھر کیا ہوا؟ کیا لاہعمل تیار ہوا ہے؟ فیصلہ یہی ہوا ہے، ڈی پی او کے مطابق ڈی پی او نے یہی بیان دیا ہے کہ رجحان میں جو ہے نا ڈاکوں کا کلا کما کرنے کے لیے ایک مستقل گرینڈ آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد رجحان پولیس مکمل طور پر متحرک ہو چکی ہے۔ یہاں پہ رجحان کے جو انٹرنس ہے، جو اس کے راستے ہیں، داخلی اور خارجی راستے، وہاں پہ پکٹس قائم کر دیے گئے ہیں رجحان میں، اور پولیس پیٹرول یہاں پہ مزید جو ہے نا ایلیٹ فورس کی نفریاں تعینات کر دی گئی ہیں۔ اب پولیس کی جانب سے فلیگ مارچ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پولیس مکمل طور پر متحرک ہے اور امن و امان کا جو مسئلہ تھا اس کے اوپر مکمل طور پر اب پولیس جو ہے نا بالکل۔ اچھا، یہ جو گرینڈ آپریشن ہوگا یہ صرف اس میں پولیس ہی شرکت کرے گی یا کو بھی شریک کیا جائے گا؟ یہ فی الحال تو یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پولیس ہی اس معاملے کو ہینڈل کر رہی ہے، اور کیونکہ پولیس کی جانب سے جو کارروائیاں ہوئی ہیں، پولیس کو کافی حد تک پیش رفت بھی ان کو مطلب کافی سارے مثبت اثرات بھی ملنے لگے ہیں۔ رجحان میں جو پولیس کا گراف تھا، لوگوں کا جو اعتماد تھا، سے اعتماد کرنے لگے ہیں جب سے یہ 40 بھینسیں ریکور ہوئی ہیں، یا کہ ایوب قتل کیس کا جو مرکزی ملزم تھا اس کے جو باقی کے لوگ تھے، جب وہ پکڑے گئے ہیں تو اب پولیس جو ہے نا مکمل طور پہ ایکٹیو ہو چکی ہے۔ یہ ڈاکو یہاں سے ڈاکے ڈال کر یا باہر سے جا کر یہاں پر آتے ہیں، جس طرح سے کشمور کا علاقہ ہے وہاں سے جاتے ہیں، بھونگ سے جا کر وارداتیں کرتے ہیں، جمال الدین علی سے آگے نکل جاتے ہیں، وہاں سے وارداتیں کرتے ہیں، اور جس طرح سے بھٹا واہن کی طرف سے نکل جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کو رساچ کرتے ہیں، یا ظاہر پیر کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے وارداتیں کرتے ہیں، یہاں سے جو ڈاکو جاتے ہیں کچے کے علاقے سے، ان نے پورے علاقے کو یغمال بنا رکھا ہے۔ کیا یہ صورتحال بہتر ہونے جا رہی ہے اور کیا اس سلسلے میں رحیم یار خان کی پولیس کے ساتھ بھی کوارڈینیشن ہو رہی ہے؟ لغاری صاحب، کوارڈینیشن یہاں پہ کافی مرتبہ کیا گیا۔ رحیم یار خان باوا کو پولیس ڈیرہ غازی سے اسپیشل پولیس کی ٹیمیں منگوائی گئی تھی، یہاں پہ کافی سارے آپریشن ہوئے۔ آپ کے بعد ڈاکوں کی جانب سے بھی متعدد بار یہ پیغامات ملتے رہتے ہیں کہ ہمارے جو جائز مقدمات ہیں ہم ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، جو ناجائز ہیں آپ ہمارے ساتھ مل کے مذاکرات کریں، ہمیں اس دلدل سے نکالیں۔ ان کی جانب سے کافی بار یہی کہا گیا ہے کہ وہ دیکھیں کون سے گینگ ہیں جو رابطہ کر رہے ہیں میڈیا کے ساتھ کون سے گینگ رابطہ کر رہے ہیں؟ کون سے گینگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سرنڈر کرنا چاہتے ہیں؟ لغاری صاحب، یہ لٹھانی گینگ کا شبیر جو سرگنا ہے اس کی جانب سے بھی پیغامات یہاں پہ آئے روز ملتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو لونڈ گینگ کا جو سرگنا تھا، شاہد لونڈ، وہاب لونڈ، یہ مارکب جتنی بھی ہیں، ان کی جانب سے بھی بارہا یہی کہا گیا ہے کہ ہمارے اوپر جو جائز مقدمات ہیں ہم ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب بلوچستان کے فراریوں کو قومی دھارے میں ڈالا جا سکتا ہے، وہ اپنا مطلب یہ ہے کہ سارا کو سرنڈر کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی عزت کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں۔ علی نواز، اس میں یہاں کے جو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ڈاکو بھی ہوتے ہیں جو نہیں متفق ہوتے اپنے گینگ میں،
वो फिर से सर उठा सकते हैं, वो कुछ अरसा कुछ अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो देर पा यहाँ पर क़याम अमन के लिए क्या फैसला हुआ है कि क्या करेंगे आगे? देखेंगे यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो उनके साथ मिल के मुज़ाकरात किए जाएं, जो जायज़ मुकदमात हैं उनके ऊपर वो फेस करेंगे। बाकी जो जितने भी फेक मुकदमात हैं या जो जितने भी इलाके में वारदातें होती हैं, अब नाम डाकुओं का होता है, वारदात करने वाला कोई होता है, इस तरह से बाकी लोगों को एज मिल जाता है और ये जो अमन अमान की फिजा ये खराब हो जाती है। उनका यही कहना है कि शहर और गिरदोनवा में जितने भी वारदातें हो रही हैं, नाम और मुकदमात हमारे वो मुकदमात हमारे नाम पे दर्ज हो रहे हैं, बाकी वारदातें करने वाले दूसरे हैं, तो हम फेस करने के लिए तैयार हैं। इस तरह का अगर गिराउंड बनता है यहाँ के लिए, लेते हैं इस चीज को। बारहा उन्होंने यही कहा है कि हम सरदारों की इज्जत करते हैं, सरदार आए, यहाँ के जो जिम्मेदार बंदे हैं, जिम्मेवार बंदे, वो आए हमारे साथ बात करें। तो हम हर हवाले से उनको बात यह है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह की माहौल क्रिएट करने में कोई पहल नहीं कर रहा है। ना तो सरकारी कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात को सीरियस ले रहे हैं, ना ही मकामी सरदार इस बात को सीरियस ले रहे हैं। इसी हवाले से जो है ना अमन अमान का जो मसला है वो जू का तू है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।